اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے یوٹیوب چینل ہیں جو آپ کو ہر طرح کی معلومات دیتے ہیں، جس میں آپ کے بہتری کے لیے بھی کرتے ہیں، کئی لوگ نقصان کے لیے بھی کرتے ہیں، کئی لوگ اپنے فائدے، اکثر لوگ اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں، فلاح و بہبود کے لیے کم ہی لوگ کرتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر لوگ پیسے کی خاطر یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اور میں جو بھی اس بناؤں گا، میں لوگوں کی فلاح کے لیے بناؤں گا، مجھے نہ کسی سے کوئی لالچ ہے، نہ میرا کوئی چینل کہ مشہور ہونے کا مجھے شوق ہے۔ تو میرا مقصد جو میں نے خود دیکھا کہ میں جس کو میں نے برا سمجھا اس کو میں برا بولوں، اور جس کو میں نے اچھا سمجھا میں اچھا سمجھوں، اور لوگوں کے جو مسائل ہیں جو اس وقت چل رہے ہیں دنیا میں، تو میرا مقصد پاکستان، ہندوستان اور دنیا میں جہاں کہیں بھی پسماندہ لوگ رہتے ہیں ان کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے۔ تو میرا سب سے پہلا میں نے ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ یہ جو لوگ اپنی زندگی داؤ پہ لگا کے اور یہ یورپ وغیرہ ڈنکی لگاتے ہیں، تو بیچارے مجبور ہوتے ہیں حالات کے ہاتھوں، کچھ دیکھا دکھائی بھی ہوتی ہے کہ فلاں چلا گیا، فلاں نے یہ کام کر لیا اور میں رہ گیا۔ تو زیادہ تر لوگ مجبور ہوتے ہیں، ادھر نہ ملا کاروبار تو وہ اپنے رزق کی خاطر پھر یہ کام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو میں یہ آپ کو تمام ڈیٹیل بتاؤں گا کہ آج کل ڈنکی چل رہی ہے کہ نہیں، کیونکہ یہ غیر قانونی کام ہے، یہ اچھا کام نہیں ہے، اس سے آپ کو گریز ہی کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ چلے گئے وہ پہلے کچھ اور حالات تھے، وہ لوگ سختیاں کم تھیں، لوگ دوسرے ممالک مدد کرتے تھے، لیکن اب بھی یورپ جب سے لوگ یہ غیر قانونی طور پہ زیادہ جانا شروع ہوئے تو انہوں نے بھی ایک سخت پابندیاں لگا دی ہیں کہ لوگ ادھر نہ آئیں، اور انہوں نے بھی ایسے اقدامات کیے ہیں جس سے کئی لوگ بیچارے مر جاتے ہیں، کئی معذور ہو جاتے ہیں، کئی راستے سے واپس آ جاتے ہیں۔ تو میرا بھی یہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اور قانونی طریقے بھی ہیں کہ جس سے میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ کہ آج کل ان ممالک، یورپی ممالک میں جانا بہت ہی آسان ہے اور ایزی ہے، وہ بھی میں طریقہ بتاؤں گا۔ تو باقی یہ ہے کہ جو بھی آپ سے یہ کہے کہ ڈنکی لگاؤ تو بھائی اللہ کے نام پہ یہ نہ کرو، یہ غیر قانونی کام ہے اسے۔ تو باقی میں نے خود 2020 میں یا اگست 2020 میں حالات کی وجہ سے مجبور ہو کے خود میں نے ڈنکی لگائی، تو اس کی میں آپ کو ساری ڈیٹیلز بتاتا ہوں جو میں نے دیکھا۔ میں نے بڑی قریب سے یہ واچ کیا سب کچھ، میں ان لوگوں کی طرح نہیں گیا کہ بس گدھے کی طرح، میں ساتھ ساتھ ہر چیز دیکھتا گیا، ہر چیز اندازے لگاتا گیا، ہر چیز آنکھوں سے دیکھتا گیا۔ تو کیا کیا خرابیاں ہیں، کہاں کہاں پہ ہیں، یہ کون کون لوگ ملوث ہیں اور کہاں تک ہیں۔ تو بھائی سب سے پہلے لوگ کہتے ہیں کہ آپ جی آپ کو ادھر سے لے جائیں گے تو آپ نے صرف 1.5 لاکھ دینا ہے، کسی سے 2 لاکھ، کسی سے 1.25 لاکھ لیتے ہیں۔ تو یہ باقی کہتے ہیں کہ آپ نے پیسے نہیں لانے، راستے میں چھین لیتے ہیں۔ تو بھائی جو ایجنٹ آپ سے پیسے لیتا ہے نا، وہ آگے جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو وہاں بھیج دیتا ہے، تو وہ لوگ جو لے جاتے ہیں انہوں نے اپنے پیسے علیحدہ بنانے ہوتے ہیں۔ اگر اس کے لیے آپ کے پاس 50-60 ہزار روپے جیب میں نہیں ہے تو آپ کو وہ اتنا ذلیل کریں گے، اتنا ذلیل کریں گے کہ آپ نہیں جا سکتے۔ اگر جائیں گے بھی تو اتنا ذلیل کر کے لے جائیں، آپ کو بھوکا پیاسے رہیں گے، آپ کو کھانا نہیں ملے گا، آپ کو سونے کے لیے جگہ نہیں ملے گی، آپ کو بہت ہر طرح سے تنگ کیا جائے گا۔ اس کے لیے پہلی بات تو جائیں نہ، اگر جائیں تو 50-60 ہزار روپے کم از کم آپ کی جیب میں ہو، اگر آپ نے محفوظ طریقے سے جانا ہے تو سب سے پہلے لوگ کوئٹہ بلاتے ہیں کہ آپ ادھر کوئٹہ آ جائیں، تو یہ کئی ایجنٹ لے کے بھی بندے ساتھ ہوتے ہیں، لے جاتے ہیں، لیکن اکثر ایسے ہی بلا لیتے ہیں کہ کوئٹہ پہنچ جاؤ اڈے پہ، وہاں سے آپ کو ہمارے بندے لے لیں گے۔ یہ کئی لوگ آج کل پنجگور جا رہے ہیں اور پنجگور سے بھی آگے بھیج دیتے ہیں، کئی لوگ گوادر جا رہے ہیں، وہاں کشتی سے بندر عباس ایران کی طرف پہنچا دیتے ہیں۔ تو بھائی یہ سب غیر قانونی و غیر محفوظ طریقے ہیں۔ تو ہمارے دوست جو تھے وہ بھی ادھر سے، کئی لاہور سے، کئی پنجاب سے، کہیں سے، یہ بھی بیچارے کوئٹہ پہنچے، اور ہم
میں تو مجھے علاقے کا پتہ تھا تو میں پہلے ہی اس جگہ پہنچ گیا، یکمچھ، جہاں پہ یہ سارا لوگ اکٹھا ہوتا ہے، اور وہاں سے وہ رات کو گاڑیوں کے ذریعے ان کو ایران بارڈر پہ لے جایا جاتا ہے۔ تو میں یکمچھ پہ میں پہنچ گیا، لیکن دوسرے لڑکوں کو جو پرو باکس گاڑی میں پہلے انہوں نے ڈالوں میں ڈال کے انہوں نے یہ جو چیک پوسٹیں کراس کرائی، وہاں آگے سے بس میں بٹھایا، بس سے آگے پھر انہوں کو پرو باکس میں بٹھایا۔ وہاں پرو باکس میں آپ کو پتہ ہے نارمل 5 سواریاں بیٹھتی ہیں، لیکن انہوں نے 13 لڑکے اس میں بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، اور بیچارے اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں کہ ان کی ٹانگیں سیدھی نہیں ہوتی، پاؤں کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس طرح بری طرح بٹھاتے ہیں، اور اگر کوئی بات کرے تو پھر اس کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح شوق ہوتا ہے نیا نیا، اس وقت یہ ابتدا ہوتی ہے، تو اس وقت بندہ فریش ہوتا ہے، تو یہ تکلیفیں اس وقت برداشت ہو جاتی ہیں۔ دوسرا، اس پہ بندے کے سہانے خواب نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہم بھی مشکل وہاں پہ یکمچھ پہنچ گئے، تو ایک گھر تھا، وہاں ہمیں بٹھا دی، میں اکیلا ہی تھا وہاں، دوسرے ابھی نہیں پہنچے تھے، تو وہاں بیٹھا رہا، تو وہ ادھر کا مقامی بندہ تھا جس کے پاس ہم بیٹھے رہے، تو پھر وہ آگے صرف ادھر بٹھانے کے ان سے ایجنٹس سے پیسے لیتا تھا، اور جو بندہ ادھر بیٹھا اس سے بھی وہ 500 روپے فی بندہ وصول کرتا تھا۔ پھر پانی ان سے میں نے مانگا، انہوں نے پانی دیا، تو کھانے کا میں نے خود ان کو پیسے دیے، کھانا منگوایا، کچھ اور چیزیں ان سے منگوائیں میں نے اپنی جو ضرورت کی تھیں، جو میرے پاس میں نہیں لا سکا تھا، تو وہاں پہ چیزیں اکٹھی کی، تو وہ کافی زیادہ پیسے، یعنی کہ جو 100 روپے کی چیز ہے وہ آپ کو 200 روپے کی ملتی ہے، اس طرح جو ایرانی چل رہے ہیں، یہ تمن کہتے ہیں اس کو، وہ آپ اگر تفتان سے لیں تو وہ آپ کو 1,60,000 ملتا ہے ایرانی، 1,000 کا 1,60,000، لیکن وہ لوگ 80,000 90,000 80,000 دیتے ہیں، اتنے پیسے دیتے ہیں، یعنی کہ آدھو آدھ کا فرق ہو جاتا ہے، تو وہ کرنسی کے مد میں بھی بندے کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ پھر وہاں جب پیسے وہ آپ سے 8,000 روپے کرایہ لیتے ہیں بارڈر پہ پہنچانے کا، وہ ایجنٹ کو فون کرا، ایجنٹ کہتا ہے جی دے دو ان کو 8,000 روپے، آپ وہ 8,000 روپے لے کے تو وہ آپ کو رات کو گاڑیوں میں بٹھاتے ہیں ڈالوں میں، یعنی کہ اگلا کیبن ہے، ڈبل کیبن ڈالا ہے، تو اگلے کیبن میں آپ کے تقریباً 5 اور 2 7 ڈرائیور سمیت 8 بندے اگلے کیبن میں بیٹھتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو پیچھے ہوتا ہے چھوٹا کیبن ہوتا ہے، پیچھے جو ڈالا ہوتا ہے، اس میں تقریباً 20 سے 22 لڑکے جو ہیں نا وہ بیٹھاتے ہیں، جو فل ہوتا ہے اس میں 40-50 بھی بٹھا لیتے ہیں، ایک دفعہ وہ کھڑا کر کے پھر اس کو بٹھاتے ہیں، پھر جہاں پہ کوئی بیٹھ گیا بیچارہ، تو پھر جو جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے پیسے دے کے، لیکن وہاں بھی اکیلا نہیں ہوتا، دو آگے ان کا پانی بھی پڑا ہوتا ہے، ٹانگیں سیدھی نہیں ہوتی، برقم مسئلے مسائل کافی ہوتے ہیں، پھر وہاں سے وہ بھگاتے ہیں گاڑیاں، پھر راستے میں کہتے ہیں جی 1,000 روپے دو، آگے دیش کے لوگ ہیں جی ان کو ہم نے دینے ہیں، وہ ان کا گروپ ہے جو ایران کے خلاف ادھر لڑتا ہے، تو ان کو ہم نے 1,000 روپے دینا ہے، ان سے 1,000 روپے وہاں پہ لیا جاتا ہے، پھر وہ جنگل میں جاتے ہیں، پھر وہ ایف سی کی چیک پوسٹوں سے بچاتے ہیں، لائٹیں بند کر کے، تقریباً 5 گھنٹے کا سفر ہے، تو وہ 2-3 گھنٹے جو ہے نا وہ لائٹیں بند کر کے گاڑی چلاتے ہیں، اور پھر وہ ایسی جگہ پہ پہنچا دیتے ہیں، وہ کوئی بارڈر کے قریب جگہ ہے، تو وہاں پہنچا دیتے ہیں رات کو، وہاں پہ آپ کو پہنچا کے، تو وہاں صرف 4 دیواری بنی ہوتی ہے، تو بعد چٹائیاں کوئی صاف پرانی، کوئی ریت پہ پڑی ہوتی ہے، جہاں پہ آپ نے لیٹنا ہوتا ہے، بے یارو مددگار، نہ واش روم ہے نہ پانی ہوتا ہے، تو باقی وہاں پہ تکلیفیں ہی تکلیفیں ہوتی ہیں، صبح اٹھ کے آپ کو پانی نہیں ملے گا، اگر پانی آپ کے پاس ختم ہو گیا تو پانی نہیں، آپ کو پانی کے گلاس کے لیے بھی ترسیں گے، تو وہاں سے پھر وہ گاڑیوں میں بٹھاتے ہیں، پھر آپ سے وہ اگلی سیٹ پہ بٹھانے کے لیے 1,000 روپے لیتے ہیں، جو پیچھے بیٹھتا ہے اس سے 100 روپے لیتے ہیں، اور جو بندے کے جس کے پاس جا کے آپ ٹھہرتے ہیں وہ جو آپ کو جگہ دیتا ہے تو وہ 1,000 روپے لیتا ہے، ایک جگہ رات کے 1,000 روپے لیتا ہے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے سٹے کے، پھر وہاں سے صبح گاڑیوں میں بٹھا کے بارڈر کی طرف شفٹ کیا جاتا ہے، وہاں سے وہ گاڑی والا آپ سے آگے والے سے 1,000 روپے، پیچھے والے سے 100 200
راستے میں لیویز کی چیک پوسٹ آتی ہے جنگل سے، وہاں جا کے وہ خود بخود کھڑی کر دیتا ہے گاڑی ڈرائیور، وہ اتر جاتا ہے، پھر لیویز والے آتے ہیں، سب کو لائن میں لگواتے ہیں، سب سے تلاشی لیتے ہیں، پھر ان سے 100 روپے وہ لیتے ہیں، پھر ان کو آگے جانے دیتے ہیں، پھر وہاں سے سیدھا بارڈر پہ جاتے ہیں، بارڈر سے تھوڑا سا 2 کلومیٹر پہلے وہاں اتار دیتے ہیں، ایک اور گاڑی آتی ہے، وہ کہتی ہے 500 روپے ہر بندے سے لے گا، وہ 500 روپے لیتا ہے، پھر وہاں جا کے بٹھا دیتا ہے، یعنی کہ 11-12 بجے آپ کو وہاں وہ بارڈر کے قریب پہنچا دیتا ہے، پھر وہاں پہ انہوں نے جوس وغیرہ اور بسکٹ یہ وہ سارا کوئی رکھا تو وہ آپ نے خریدنا ہے، اگر آپ کو کوئی اور تو چیز وہاں ملنی کوئی نہیں، پھر نے آپ شام کا انتظار کرنا ہے، شام تک لوگ وہاں اکٹھے ہوتے رہتے ہیں، کوئی افغانستان سے آ رہا ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے، کوئی کسی کا گروپ کا بندہ ہے، کوئی کسی ایجنٹ کا بندہ ہے، وہاں سب کو اکٹھا کر لیتے ہیں، اکٹھا کر کے رات کو تقریباً مغرب کے بعد گنتی کرتے ہیں، گنتی کر کے لائنیں بنوا کے پھر وہ وہاں سے چل پڑتے ہیں، تو وہ ایک دفعہ بس سیدھی لائن بنواتے ہیں، چل پڑا، پھر اپنی مدد آپ کے تحت چلنا ہے، کوئی گرتا ہے کوئی مرتا ہے، اتنا خطرناک علاقہ ہے وہ، دوسرا پہاڑی علاقہ ہے سارا، وہاں پہ آپ کو پہلے یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو نہیں چلنا پڑے گا، گھنٹہ 2 چلنا پڑے گا، وہاں تقریباً آپ کا 12 سے 13 گھنٹے پیدل چلنا پڑتا ہے، تقریباً پہاڑی ہے، اور پہاڑی اتنی خطرناک ہے کہ آپ کی سوچ ہے، آپ تقریباً 12 سے 13 گھنٹے میں اس پہاڑی کے اوپر مقام تک پہنچتے ہیں، وہاں سے پھر آگے اترائی شروع ہوتی ہے، اترائی اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اتنی خطرناک ہے، تو جس طرح یہ ویڈیو گیم میں نہیں ہوتا کہ یہ ایک سٹیپ ختم ہوتا ہے تو دوسرا سٹیپ اس سے بھی مشکل آ جاتا ہے، تو اس طرح بھائی وہاں پہ بھی جو اترائی ہے نا وہ بہت خطرناک ہے، تو وہاں بیچارے بڑے لوگ گرتے ہیں، زخمی بھی ہوتے ہیں، مر بھی جاتے ہیں، اور پھر آپ گر گئے یا زخمی ہو گئے تو پھر آپ کو وہاں سے کسی نے اٹھانا نہیں ہے، بس آپ کی قسمت ہے، اگر آپ بچ جائیں تو بچ جائیں، دوسرا وہاں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ملتا، پھر آپ وہاں جب پہاڑی سے اترتے ہیں تو آگے وہ آپ کھڑے ہوتے ہیں، وہ موٹر سائیکل لے کے، وہ آپ سے 1000 روپے لیتے ہیں، تقریباً 2 کلومیٹر سفر کروانے کا 1000 روپے لیتے ہیں، وہاں پہ ریت ہوتی ہے اور وہاں گرمی بہت ہوتی ہے، تو چلنے والے کے لیے بڑا مسئلہ پرابلم ہوتی ہے، کئی لوگ تو بیچارے پیدل بھی چلے جاتے ہیں، لیکن جو زیادہ تر لوگ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے وہاں اتارتے ہیں، پھر ایک جنگل میں جا کے آگے اتار دیتے ہیں، وہاں پہ پھر گاڑیاں آتی ہیں، وہ پوچھتے ہیں جی فلاں ایجنٹ کے بندے آ جائیں، جی فلاں وہ پہلے بتایا ہوتا ہے کہ آپ نے فلاں ایجنٹ کا بتانا ہے، وہ جو پوچھو جی آدم خان کے بندے آ جائیں، جی آدم خان کے بندے اس میں بیٹھا دیے، پھر لے گئے جی آگے تقریباً 8-10 کلومیٹر آگے لے جا کے، تو ایک خالی جگہ پہ جا کے انہوں نے گاؤں کے ساتھ ہی خالی جگہ اتار دیا، وہاں ایک جھونپڑی سی بنی ہوئی ہے جس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پہ انہوں نے بٹھا دیا، تو پھر جناب بھی یاروں مددگار وہاں بیٹھ گیا، تھوڑی دیر بعد 2 لڑکے آئے موٹر سائیکل پہ، پوچھا جی کھانا شانا، کوئی لڑکوں نے سمجھا فری دیں گے، وہ تو ایجنٹ تو کہتے ہیں نا آپ کو کھانا بھی ملے گا، سب کچھ ملے گا، انہوں نے کہا جی کھانا ہے، کھانا انہوں نے کس نے، سب نے ہاتھ کھڑے کیے، وہ گیا جناب گاڑی میں لے کے آئے، روٹیاں تھیں، کچھ بوتلیں تھیں، کوئی لسی کوئی پانی، ہاں جی اتنے کی جی 10,000 کی یا 20,000 ایرانی تمن کی یا 30,000 کی، یعنی کہ اتنے کا وہ دے رہے ہیں، وہ سب جس کی گنجائش تھی اس نے خریدا، جس کی نہیں تھی اس نے نہیں خریدا، روٹیاں بہت سخت ہوتی تھیں، باقی سالن وغیرہ کوئی نہیں ہوتا، بس برائے نام ہی ہوتی ہے سب کچھ، تو باقی جناب وہاں پہ آپ 2 گھنٹے بیٹھے رہے، وہاں کھانا شانا کھایا، کھا کے دھوپ بڑی تھی گرمی، وہاں جناب کچھ لیٹ گئے کچھ بیٹھ گئے، رات کے 2 دن سے جاگے ہوئے تھے، سوئے ہوئے نہیں تھے، تو وہاں سے پھر جناب شام تقریباً 4 بجے گاڑیاں آ گئیں کاریں، تو اس میں انہوں نے جناب سب کی لائن بنوائی، فلاں ایجنٹ کا بندے آ جائیں، فلاں ایجنٹ کے فلاں ایجنٹ کے، تو ایک گاڑی میں تقریباً 11 سے 12 بندے ایک گاڑی میں بیٹھتے تھے، جو آگے بیٹھتا تھا اس سے انہوں نے 2 3 4 5 6,000 تک لیے کہ 6,000 روپے آگے بیٹھنے کا، جو نہیں دیتا تھا 6,000 روپے، جس سے کپڑے شپڑے ذرا اچھا پہن اس کو ڈگی میں بند کرتے تھے، 4 آدمی لازمی ڈگی میں بٹھاتے ہیں، اور باقی جو پیچھے تقریباً 4 اور 3 7 بندے پیچھے بٹھاتے ہیں، 11 ہو گئے، ایک بندہ آگے بٹھاتے ہیں، 12 بندے ٹوٹل لے کے جاتے ہیں گاڑی میں، اور ڈرائیور اتنے بدتمیز ہوتے ہیں کہ بس وہ آپ نے کوئی بات کی اور انہوں نے تھپڑ مارے نہیں، اور آپ کو اتار کے گاڑی کی ڈگی میں ڈال دیا، ڈگی سے نکال کے والے کو آگے کر دیا، یعنی کہ وہاں پہ آپ نے کوئی ذرا سا بھی کیا نا تو آپ کو انہوں نے مارنا ہے،
اور وہاں آپ بے یار و مددگار ہیں. آپ نے ذرا سی بات کرنی ہے آپ کو تھپڑ پڑنے ہیں، وہاں انہوں نے مارنا ہے، انہوں نے ہر طرح کا حربہ استعمال کرنا ہے، کیونکہ یہ غیر قانونی ہے اور آپ ان کا کچھ کر نہیں سکتے. اور وہ پروفیشنل ظالم لوگ ہیں، ان کا کام ہی یہی ہے. تو وہاں سے وہ آگے لے جاتے ہیں، پھر اگلی جگہ پہ وہاں جا کے انہوں نے بٹھایا. وہاں جا کے وہ بنے ہوتے ہیں جگہ، وہ ایک نالا سا یا کسی جگہ پہ بھی وہ بٹھاتے ہیں. وہاں جا کے آپ سے پیسے لیتے ہیں، 20,000 دن میں 30,000 برگر یا کھانا یا جو بھی آپ نے لینی ہے وہ لے لیا. پھر وہاں سے آپ کو گاڑیوں میں بٹھا کے آگے بھیجتے ہیں. اس طرح وہ تقریباً 10 سے 12 دن میں مختلف جگہ پہ اسٹے کروا کے اور بچتے بچاتے. راستے میں پولیس بھی پڑ جاتی ہے، بھاگنا بھی پڑتا ہے، پیدل چوکیاں کراس کرنی پڑتی ہیں، وہاں پہ تلاشی بھی ہوتی ہے. جن کو لوگ وہ کوئی منشیات وغیرہ چیک کرتے ہیں، ان کے اپنے لڑکے ہوتے ہیں. جب منشیات جس تلاشی لیتے نکل آتی ہے تو اس سے منشیات لے لیتے ہیں، اس کے اوپر تشدد کرتے ہیں. باقی وہ جب تلاشی لیتے ہیں تو وہاں پہ پیسے پوسے کسی سے نہیں لیتے، صرف منشیات چیک کرتے ہیں، کیونکہ وہ منشیات کا کاروبار کرتے ہیں اور منشیات کے عادی لوگ ہوتے ہیں. تو ان کا کام یہی ہوتا ہے، ہمارے لڑکے ہوتے ہیں انہوں نے رکھے ہوتے ہیں، وہ ان کو جب پولیس پڑتی ہے کار کا موٹر سائیکلیں لے کے آ جاتے ہیں، وہاں سے لوگوں کو بھگاتے ہیں. تو اسی آڑ میں لوگ اسمگلنگ بھی کرتے ہیں ہیروئن کی. وہ جو مقامی لوگ ہیں، وہ جو ادھر سے بلوچستان سے یا افغانستان سے لے جاتے ہیں، افغانستان ذریعہ بلوچستان وہ ایران میں جاتی ہے، ایران سے آگے وہ پھر تہران میں اور اسمگلنگ ہوتی ہے. اور ایران میں نے دیکھا ہے کہ تقریباً ہر بندہ ہی تقریباً افیون پہ لگا ہوا ہے. وہاں وہ اکثر افیم پیتے ہیں. وہ جس طرح ہم تکے کباب کھاتے ہیں اس طرح وہ گرم کر کے وہ کھاتے ہیں. تو یعنی کہ نشے کی لت ان کو لگی ہوئی ہے بہت زیادہ، اور وہ مغرور، بہت زیادہ مغرور ہے. وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتے. دوسرا میں نے یہ غور کیا ہے کہ وہاں کی حکومتیں بھی ملوث ہیں، کیونکہ حکومت کو پتہ ہوتا ہے کہ جب آپ ادھر سے ایران میں انٹر ہوتے ہیں، یہاں سے لے کے تہران تک آپ کو کوئی سختی نہیں ہے، وہاں تک آرام ہے. تہران سے آگے کیونکہ وہاں پہ ان لوگوں کا جو روزگار ہے نا وہ اسی سے ہے، تو وہ لوگ اپنا گھر دیتے ہیں اور ٹرانسپورٹ والوں کو فائدہ ہوتا ہے، جو کھانے پینے والوں کو فائدہ ہوتا ہے. تو جب آپ تہران سے آگے جاتے ہیں تو وہاں سے سختی شروع ہو، جہاں سے پکڑتے ہیں تو پھر وہ واپسی ڈپورٹ کرتے ہیں. تہران سے پہلے آپ پکڑے نہیں جاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے ہمارے لوگ جو ہیں نا یہ اس کا کر رہے ہیں کام